اے بریلویوں تم کہتے ہو خبر کے پاس جاؤ، خواجہ رجا ہندوستان کے راجا ان کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، بتاؤ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل حدیث نماز پڑھ کے اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور تم مزاروں میں جا کر جنت مانگو، تو بتاؤ اہل سنت کون ہے؟ بریلویوں تم پوری حدیث نہیں پڑھتے، یہ حدیث کو مکمل کرو۔ فور ایگزامپل ایک مثال بتاتا ہوں، گاؤں میں ایک طلاق کی محفل لگی تھی، مجلس ایک صاحب کے یہاں، اس میں اہل حدیث کے لوگ آئے تھے، کچھ بریلوی لوگ بھی تھے، تو مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بات ظہر سے پہلے ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ سچ بتائیے ظہر کا ٹائم کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں جو ڈسکس چلتا ہے کہ شیخ سراج الحق مدنی نے کبھی کبھی وہ 12 بجے اذان دے دیتے ہیں، 12:15 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہم لوگ کیا تو 1:30 بجے فکس رہتا لگ بھگ بریلوی کیا۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں نے ایک ایپ نکالا، جو ایپ حنفی بریلوی مسلک کا ہے، دعوت اسلامی کا وہ موبائل ایپ بنا ہوا اپلیکیشن ہے، میں نے وہ کھولا اور دکھا دیا کہ دیکھو 11:50 یا 49 پہ اس دن زوال ہو رہا تھا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ آج میں بتاؤں حنفی مذہب کے مطابق ظہر کا وقت کیا ہے؟ پھر یہ میں نے جمعہ میں یہ مسئلہ چھیڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو سراج الحق مدنی کی بات کر رہے ہو، آپ بریلوی نہیں ہو، آپ حنفیت سے دور ہو رہے ہو۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ اپلیکیشن میرے باپ کا نہیں ہے، یہ اپلیکیشن پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی جس کا مرکز پاکستان میں ہے اس نے بنائی، یہ پوری عالمی پیمانے پر یہ ایپ بنایا گیا، اس میں ظہر کا ٹائم آج کے ڈیٹ میں 11:42 ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی 11:43 پہ ظہر کی اذان دیتا اور 2-3 منٹ کے بعد جماعت کر لیتا، یہ حنفی مذہب بتا رہا ہے کہ اس کی نماز وقت پر ہوتی اور اول وقت پر صحیح ہوتی۔ بتاؤ میں نے یہ صحیح بتایا تھا؟ تو پھر لوگ کہتے تھے یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ بولا یہ جمال پڑھ اسی لیے رہا ہے، مرکزی دارالقرات میں 11 سال تک پڑھاتا رہا، تدریس کے علاوہ پارٹ ٹائم میں کوئی جاب نہیں کیا، کمانے کے بہت سے آپشن تھے، کچھ نہیں کیا، صرف اسٹڈی کرتا رہا، پڑھتا رہا، اور جو حق سمجھ میں آیا وہ بولتا رہا۔ جب کنٹرول سے باہر ہو گیا، کتاب اب مکمل ہونے کے قریب آ گئی، میرے بچے اب کلاس میں آ گئے، میں نے کہا فیصلہ مجھے اب بہت جلدی لینا ہوگا۔ گزشتہ سال رمضان تک میرا فیصلہ لگ بھگ ہو چکا تھا، مگر پھر ڈر رہا تھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، یہ بنی بنائی فیلڈ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس بار نہ جانے کیوں ہمارے طلبہ نے بہت گفٹ دیا مجھے، کپڑے، جبات، جو دن میں جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ 3 مہینہ پہلے ایک طالب علم نے دیا، کسی نے ایک جاڑا سخت پڑا 1800 روپے میں ایک لڑکا نے ایک جیکٹ خرید کے لا کے دے دیا، بہت مالدار قسم کے بچے وہاں پڑھتے، سال بھر بہت گفٹ دیا، اور میں سوچتا تھا کہ یہ آثار بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے اس لائن میں۔ بہر کیف ان لوگوں نے بہت محبتوں کا ثبوت دیا۔ اب میں آتا ہوں اس پر، یہ ایک مختصر داستان تھی جو میں نے بہتر سمجھا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا جانتا ہے، سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو بخاری کی میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ رواہ البخاری۔
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت، اے میرے خدا کے بندو، تم جب بھی کوئی بات کیا کرو تو سنبھل کر تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس بات پہ وہ دھیان نہیں دیتا، جس بات پہ وہ کان نہیں دھرتا، توجہ نہیں کرتا، مگر وہ بات اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے، وہ پستی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کبھی بے شعوری طور پر نہ سمجھ کر بندہ کچھ ایسی بات کر جاتا ہے اور وہ اچھی بات نکل جاتی ہے، مگر میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، اس تصویر کا دوسرا رخ، اس کا دوسرا پارٹ یہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا، لاشعوری طور پر بغیر دھیان دیے جلد بازی میں شیطان کے چکر میں آ کر وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ بات ناپسند لگتی ہے۔ تو کیا ہوتا اس کا انجام؟ یہوی بہا فی جہنم، تو وہ اس بات کے نتیجے میں، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گھس جاتا ہے، جہنم میں انٹری کر جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہمارے علاقے کی، چاہے وہ مسلک بریلویت کے لوگ ہوں، چاہے مسلک اہل سنت، مسلک اہل حدیث کے لوگ ہوں، میں دونوں سے مخاطب ہوں کہ آپ زبان کنٹرول میں رکھ کر بولیں۔ یہ بات قرآن و حدیث کی ہے، کون سا اختلاف، کون سا وڈ، کون سا شب آپ کو سرا سے اٹھا کر سریا پہ پہنچا دے گا، اور کون سا لفظ آپ کو بلندی کے سریا سے پستی کے سرا تک پہنچا دے گا۔ اس لیے زبان کنٹرول میں رکھیے میرے دوستو۔ تو جو صورت ہے، جو پریشانی کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ سنتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ میں بالکل بدتمیزی، گالی گلوچ کچھ نہیں کروں گا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک پر، اور وہ کچھ مسائل جہاں پر غلطی ہوتی ہے سمجھنے میں، میں اس کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل یہ کہ آج جو پریشانی بنی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، اس کی کیفیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے مخالف اگر کسی کا شوہر ہے تو اس کی بیوی میرے موافق ہے، اگر کسی کی بیوی میری اس حرکت، میرے اس عمل پر، میری اس چینجنگ پر، میری اس تبدیلی پر اگر کوئی خاتون ناراض ہے تو اس کا شوہر خوش ہے۔ اگر کسی کا بھائی میرا موافق ہے، مجھے سپورٹ کرتا تو اس کا دوسرا بھائی مخالف ہے۔ مجھے یہ حالت اور یہ کنڈیشن دیکھ کر ہمارے پیارے نبی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آئی جب اللہ کے نبی نے سرزمین مکہ پر وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ متن حدیث سناتا ہوں، امام بخاری نے اپنی کتاب جامع میں لکھا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا فجعل ینادی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے رسول،
کب تک چپکے چپکے تبلیغ کرو گے؟ کب تک تم پوشیدہ طور پر تم چھپ چھپا کر دین کی بات کرو گے؟ ایسا کرو اب علل اعلان حق بات کرنے لگو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، اللہ کے پیارے پیغمبر صفا پہاڑی پر چڑھے، فجعل ینادی، تو اللہ کے نبی نے پکار لگائی، اللہ کے نبی نے آواز دی، یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتی اجتمعوا، فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، فجاء ابو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری قوم، اے بنی عدی، اے بنی فہر، یہ قریش کی شاخ ہیں۔ اللہ کے نبی نے علل اعلان، اللہ کے نبی نے سب کو دعوت دی کہ آ جاؤ، حتی اجتمعوا، سب لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کی وجہ سے، کسی مصروفیت میں، کسی کام میں بزی رہنے کی وجہ سے اگر وہ پہنچ نہیں پاتا، وہ کسی خادم کو، کسی آدمی کو بھیجتا، ارے جاؤ دیکھو وہ عام عبداللہ کا بیٹا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ محمد وہ کیا اعلان کر رہا ہے، وہ کیا آواز دے رہا ہے، جا کر معلوم کر کے آؤ۔ تو وہ جاتے، ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا آیا، قریش کے دوسرے لوگ آئے، کافی بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس روایت میں جو بتایا گیا کہ اس طریقے سے آئے، بخاری کی ایک دوسری روایت میں پڑھتا ہوں، پھر دونوں کو ملا کر مکمل کروں گا۔ میرے دوستو، میں نے کوئی کتاب نہیں لائی، صرف یہ قرآن مقدس ہے۔ کل کے جلسے میں بہت ساری کتابیں تھی، میرے گھر پہ بہت سی کتابیں ہیں، مگر جب مجھے قرآن کی آیتیں یاد ہیں اور جب حدیث مصطفیٰ یاد ہے جو ضرورت بھر کہنے کی ہے، میں جو باتیں کروں گا تو پھر کتاب لا کر میں پبلک کو کیا عربی دکھاؤں گا، میں تو اصل شبد پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آن ریکارڈ میرا بیان ہو رہا ہے۔ اکیلے سنو، بھیڑ میں سنو، کتاب کھول کر دیکھو یا کسی سے دکھواؤ، جو کرنا ہے کرتے رہو، میں تو اصل حدیث سنا رہا ہوں۔ تو ابو ہریرہ کی روایت جو بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، لوگوں میں کھڑے ہوئے، یعنی اسی بھیڑ میں، اور اللہ کے پیارے نبی نے کیسی آواز دی اس کا ڈیٹیل سنو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے قبیلہ قریش کے لوگو، اشترو انفسکم، تم اپنی جانوں کو خرید لو، تم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں تمہیں جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ سے میں نہیں بچا سکتا اگر تمہاری توحید سلامت نہ ہو، اگر تمہارا ایمان محفوظ نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، میرے پیارے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یا صفیۃ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری، اے اللہ کے رسول کی
چچی پھوپ اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ کان کھول کر سن لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے بھی اللہ کے، اگرچہ تو میری پھوپھی ہے، خون کا رشتہ ہے، مگر اگر تیری توحید سلامت نہ ہو، نبی سے سچی محبت نہ ہو، اللہ کو صحیح معنوں میں ایک نہ تسلیم کرو تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اپنی بیٹی سے، یا فاطمہ بنت محمد، اے بنت محمد فاطمہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ بیٹی فاطمہ، سلینی من مال ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ زہرا، تم مجھ سے میری دولت میں سے جتنی دولت چاہو مانگ لو، تم درہم و دینار مانگ لو، سونے چاندی مانگ لو، جو مانگنا ہے میرے مال میں سے تم مانگ لو اور لے لو، مگر تم ایمان لیا اور تم اللہ کو ایک مان لے۔ اگر اللہ کو صحیح طریقے سے بغیر کسی آمیزش اور ملاوٹ کے اللہ کو ایک نہیں مانو گے، اے میری بیٹی فاطمہ، تم بھی اس بات کو یاد رکھو کہ جب اللہ جہنم کے عذاب میں ڈالے گا تو میں نہیں بچا سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اب اس عبداللہ ابن عباس کی حدیث پر چلیے، کیا نتیجہ نکلا جب اعلان ہوا تو اللہ کے نبی نے پہلے اپنی تصدیق کروا لی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو اے لوگوں کیا مجھے سچ مانو گے؟ تو کہا کہ بالکل سچ مانوں گا۔ تو بولا کہ پھر یہ دیکھو کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اتنا بولنا تھا۔ سب سے پہلا اختلاف کہاں سے ہوا؟ ہو رہا ہے اپنے گھر سے۔ توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اپنا چچا نہیں مانا، کہا کہ تبن لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے بھتیجا، اے محمد، کیا تمہارا آج کا پورا دن برباد ہو، تمہارا پورا دن برباد جائے، کیا تم نے اس کے لیے بلایا؟ اللہ رب العالمین کو ناپسند آیا، اللہ نے سورہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ جب ابو لہب نے نبی کی گستاخی کی اور نبی کے سامنے انہوں نے اس طرح سے خلاف توحید، خلاف تعظیم بات کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، گاؤں والوں، آپس میں لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ تم آج نہیں تو کل یا 2 مہینے 4 مہینے یا سال بھر 2 سال کے بعد ضرور میری باتیں تمہیں یاد آئے گی اور یہ میرے کلمات تمہیں تڑپائیں گے کہ میں جو بول رہا تھا میں سچی بات بول رہا تھا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی سب نے بلکہ 99% لوگوں نے انکار کر دیا، مگر دھیرے دھیرے کتنی بھاری تعداد میں لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر یہ سوچو گے کہ یہ جمال کیا کرے گا، اسے تو ابھی میں حراست میں ڈلوا دوں گا، پولیس کے پاس، پولیس سے ہمارا کنیکشن ہے، تھانہ تک ہماری پہنچ ہے، تو اے میرے دوستو، میں نے جب یہ اعلان کیا کہ میں بریلویت چھوڑ کر اہل سنت یعنی بنام امتیاز، اہل حدیث اصل نام اہل سنت ہے، اہل حدیث یعنی حدیث مانگنے والے، حدیث ماننے والے، حدیث پر چلنے والے۔ اچھا، اہل حدیث کا ایک جرم کیا ہے؟ اہل حدیث کا جرم جو بریلوی لوگ کہتے ہیں، اہل حدیث کل جو رد ہوا اس میں کچھ باتیں ایسی بتائے گی کہ اہل حدیث کے فلاں عالم نے ایسا لکھا، وہ بات غلط ہے، فلاں نے ایسا لکھا۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اہل حدیث کسی ایک شخصیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اہل حدیث جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے
چاہے وہ بڑا عالم ہو یا چھوٹا عالم ہو کہ اس کی ساری باتیں مانی جائیں گی. اگر ساری باتیں مانی جاتی تو پھر تقلید کو ناجائز نہیں کہا جاتا. یہاں پر باوقار علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, مدنی حضرات بھی ہیں. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ حدیث میں کوئی مضمون ہے, کوئی بات ہے, تو اس کو تسلیم کی جائے گی, اس پر عمل کیا جائے گا. قرآن میں ہے یا پھر صحیح حدیث میں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. یہی اہل حدیث ہے, چاہے وہ صحیح حدیث میں پڑھوں یا کوئی مدنی پڑھے یا کوئی چھوٹا مولانا پڑھے. حدیث اپنی جگہ پر حدیث ہے. یہاں پر تقلید ہوتی ہی نہیں ہے کسی ایک کی. البتہ بڑے بڑے علماء کی باتیں دیکھی جاتی ہیں, پھر دیکھی جاتی کس کی بات زیادہ مضبوط ہے دلیل کے اعتبار سے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ کل جو ٹاپک چل رہا تھا, آج بھی کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے, میں اس کا فائنلی بتا دیتا ہوں. علم غیب, علم غیب کے بارے میں پہلے آپ تھوڑا سنجیدہ ہو کر سنیں. علم غیب کا مطلب ہوا ایسی چیزوں کا نالج جو چیزیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں, آپ جن چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے. جیسے ہم لوگ جنت دیکھ پا رہے ہیں, نہیں. جہنم نہیں. تو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں کا نالج, اس کو علم غیب کہتے ہیں. اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا پھر دل میں القاء کر کے یا پھر خواب کے ذریعے, متعدد طریقے ہیں جن طریقوں سے اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا, نالج دیا. اللہ کے نبی کو جنت دوزخ کی باتیں اللہ نے بتایا, پھر اللہ نے اپنی امت کو, اپنے صحابہ کو بتایا. تو دین اسلام میں جو آخرت کا کانسیپٹ, آخرت کی فکر دی گئی ہے, یہ فکر ہی مبنی ہے غیب پر. میں کہنا چاہوں گا ان سارے لوگوں سے جو اس بات کو بیان کرنے میں خطا کر جاتے ہیں, میں موقف صاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو, نبی آخر الزماں کو, چھپی ہوئی چیزوں میں سے جتنی چیزوں کا جب جیسے جس طریقے سے چاہا اللہ نے علم اور نالج دیا. اب بات یہ, اور یہ جو میں نے بات بیان کی ہے نا, ان ساری آیتوں اور احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی مدینے میں ہے اور کہتے ہیں کہ میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, تو اللہ نے دکھایا. جنت, اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھائے, فارغ ہوئے, فرمایا کہ آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے, میں تمہیں بتا دوں گا. ما دمت فی مقامی ھذا, اس ورڈ پہ غور نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جب تک میں اس جگہ پر ہوں میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آج مسجد نبوی کی دیوار پر جنت کی تصویر بنا دی گئی, جہنم کی تصویر بنا دی گئی. تم پوچھو میں دیکھ کر بتا دوں گا. تو جتنی حدیثیں پڑھ لیں, قرآن کی آیتیں پڑھ لیں, کہ اللہ کے نبی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے. بالکل جو بھی چھپی چیزوں کا علم فرشتہ لے کر آیا, اللہ نے دل میں ڈالا, نبی نے بتا دیا. نبی نے ظاہر کر دیا, کچھ چھپایا ہی نہیں, سب کچھ بتا دیا. مگر فرشتے کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے جب جتنا جیسا چاہا. مگر بریلوی مکتب میں علم غیب کا جو کانسیپٹ ہے, علم غیب کا جو عقیدہ ہے, وہ کس بنیاد پر ہے بہتوں کو نہیں معلوم ہے. بریلوی علماء میں اسٹیج پہ چڑھ کے بہت لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں. میں بتا دوں, جو بریلوی مکتب کے بانی, سب سے بڑے عالم احمد رضا خان, جو اعلی حضرت سے مشہور ہے, اس نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا
امباؤل غیب جو رسالے کا نام ہے، اس میں بہت تفصیل سے لکھتے گئے اور جو دلیلیں اپنے خلاف آتی گئے ان کا جواب دیتے گئے. میں نے نہ جانے کتنی بار اس رسالے کو پڑھا، میں نے گنا نہیں. اخیر میں انہوں نے جو فیصلہ لیا کہ علم غیب اللہ کے نبی کو تھا، مگر شروع زندگی میں سارا علم نہیں دیا گیا، نہ بیچ میں، بلکہ اللہ کے نبی کا علم غیب قرآن سے ہے، اور قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے 23 برس میں، 23 ایئرس، 23 برس میں مکمل ہوا. جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی کو مکمل علم غیب مل گیا. یہ بتاتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان. میں نے ساری تفسیرات، ساری نہیں بلکہ جو مشہور اور معتبر تفسیر کی کتابیں ہیں جو ہر طرح کے مدرسوں میں چلتی ہیں، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی، مثال کے طور پر تفسیر کشاف امام زمخشری کی، امام نسائی کی تفسیر مدارک، امام قاضی بیضاوی کی تفسیر، امام ابن کثیر دمشقی کی تفسیر، امام قرطبی کی الجامع لأحکام القرآن، اور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الجلالین. یہ جو مشہور معتبر یہ کتابیں تفسیر کی تھی، میں نے ان ساری آیتوں کی تفسیر نقل کی. یہ مضمون میرے لیپ ٹاپ میں پورا مکمل محفوظ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے مسئلے میں جن آیتوں کو سامنے لایا، انہوں نے اس کی تفسیر، اس کا معنی اور مطلب ان مفسرین، صحابہ کرام، تابعین اور علماء کے مطابق انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا، یا خود ساختہ اپنے سے وہ مطلب بیان کیا. بہرکیف انہوں نے جس طریقے سے بھی ثابت کیا، مگر کیسے؟ آخر عمر میں. اسی لیے اگر اہل حدیث کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے فلاں موقع پر یعنی اللہ کے نبی کی بیوی پر تہمت لگی، اما عائشہ پر، اللہ کے نبی کو علم نہیں ہوا، تم کہتے علم غیب، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت اس کا علم دیا نہیں تھا. بچنے کے لیے جواب دے کے نکل جاتے ہیں. اچھا، غیب کی خبریں دی گئی، بے شمار دی گئی، اللہ جانتا ہے کب کتنا کیا دیا. مگر اب سوال یہ ہے، کیا اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ میں بریلوی مسلک میں اعلیٰ حضرت نے جن علماء سے دلیل لی ہے ان علماء کا حوالہ دیتا ہوں، اہل حدیث کا نہیں، ان علماء. سنیے فتح الباری، پہلے حدیث سن لیجئے پہلے. ہاں، سب سے پہلے تو حدیث کی تشریح حدیث سے، حدیث کی تشریح حدیث، اور اس سے بھی پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے. قرآن شریف میں اللہ رب العالمین نے اسپشٹ فرما دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لا اقول اندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. کوڈ کرتے جائیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. پھر اللہ نے ایک آیت میں حکم دیا، اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے لا املکو لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، اختیار نہیں. اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو میں خیر کثیر، ڈھیر ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ملتی. یہ مضمون آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. تو بتانا یہ کہ اللہ کے نبی نے خود اس کا انکار کر دیا صاف لفظوں میں کہ میں غیب نہیں جانتا. اللہ نے انکار کا اعلان کرنے کے لیے کہا. اب آئیے، اب اس آیت پہ، حدیث پہ چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب تھا. یہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی، ہم سب کی پیاری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا. تو اس بخاری کی روایت میں، بخاری کی حدیث میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا،
बुखारी की 2 रिवायत और मुस्लिम की 1 रिवायत मिलाकर 3 हदीसें मैं बताता हूँ। हजरत आयशा ने कहा कि मन हद्दसका, ऐ शख्स सुन ले, मन हद्दसका कोड कर लो कि जो तुमसे ये हदीस बयान करे, जो तुमसे ये कहे कि मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब, जो ये बताए कि नबी गैब जानते थे, फकद कज़ब, तो उसने झूठ बोला है। किसने कहा? हजरत आयशा ने कहा। जो ये कहे कि नबी गैब जानते हैं, उसने झूठ बोला है। और दूसरी रिवायत बुखारी की ये है, हजरत आयशा कहती है वमन हद्दसका अन्नहु यअलम मा फी गद फकद कज़ब, और जो तुमसे ये बताए कि ये नबी कल के कल जो होने वाला है, कल फ्यूचर में जो होगा वो सब कुछ नबी जानते हैं, फकद कज़ब, तो उसने भी झूठ बोला। और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में इस हदीस को इस तरीके से नकल किया, उसमें यह है वमन ज़अमा अन्नहु युखबिर बिमा यकूनु फी गद फकद इफ्तरा अलल्लाहि फकद आज़म अलल्लाहि अल-फ़िर्या, कि जो ये कहे कि आप लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह बैठ जाएं आप लोग बैठ जाएं, कोई हंगामा की सूरत नहीं है, बैठ जाएं सुकून से। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अल्लाह ताला मकरो फैज से बचाए, अल्लाह ताला। बैठिए आप लोग, बैठिए। तो उसमें बैठ जाएं, आप लोग बैठ तो जाएं। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा ने कितने अच्छे से ये बता दिया। अब मेरे दोस्तों सुनो, जो मौलाना ये कहे कि अल्लाह के नबी गैब जानते थे, हजरत आयशा की जबान से और बुखारी के अल्फाज ये बता रहे हैं कि वो मौलाना झूठा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, क्योंकि बुखारी की सही हदीस हजरत आयशा ये साफ साफ कह रही है, जो ये कहे कि नबी गैब जानते हैं, उसने झूठ कहा है। मेरे दोस्तों, जो जा रहे जाने दीजिए, हक बात कड़वी होती है, जो जाते हैं जाने दीजिए। मैंने अब तक कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैं संजीदगी से कुरान और हदीस पढ़ रहा हूँ और समझने का तरीका बता रहा हूँ। और जो जा रहे तो जाने दीजिए, वो बाहर से भी सुनेंगे। जो तो आप लोग सुनिए, ये पूरा बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में भी लोग सुन सकते हैं, तो आप लोग महफिल को बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद आइए, सहाबा अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के नबी के जमाने में एक प्रोग्राम में, एक शादी के मौके पर अल्लाह के नबी एक किसी सहाबी के घर तशरीफ ले गए। वहां पर एक बांदी कुछ नज्म, एक तराना गुनगुना रही थी और उसने कहा कि वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गद, कि हमारे दरमियान एक ऐसे नबी हैं जो कल की बात जानते हैं और बताते हैं। जब ये बात अल्लाह के नबी ने अपने कान से सुन लिया तो अल्लाह के नबी ने साफ साफ कहा, बुखारी के अल्फाज हैं दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तक़ूली हाकज़ा, ऐ बांदी, ऐ लड़की, तुम इस तरह की बातें मत करो। वक़ूली मा कुन्ते तक़ूलीन, और जो तुम कहा करती थी वही कहो। और दूसरी जगह पर इसके अल्फाज इस तरीके से हैं कि दई हाद व तवकुली बिल्लदी कुन्ते तकुलीन, कि तुम इसकी बातें छोड़ दो। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकुती अनहादा, ऐ लड़की, तुम जो नबी के गैब जानने की बात करते हो, तुम इस तरह की बातें स्टॉप कर दो, तुम इस तरह की बातों से चुप हो जाओ, इसलिए कि गैब सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। दलाइल के भरमार हैं, मगर मैं इख्तिसार के साथ मैंने ये चीज आपको बता दी कि जब अल्लाह के नबी खुद फरमाते कि मत बोलो कि मैं गैब जानता हूं, आयशा कहती है कि जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा, फिर तुम कौन होते हो जो इसकी तबलीग करते फिरो कि नबी गैब जानते हैं। तो ये कितना बड़ा टकराव है। ये हदीसें पढ़े वो लोग नहीं पढ़े, मैंने पूरी रात जलसा सुना घर में। कहां गई ये हदीसें? मैंने तो वो भी बताया जिन हदीसों में गैब की खबरों की बात है।
اور میں نے اس کا صحیح مطلب بتایا۔ اہل حدیث کا جرم یہی ہے نا کہ ہر بات بات پہ یہ قرآن مانگتا ہے، بات بات پہ صحیح حدیث مانگتا ہے، اسی لیے اس کو بد مذہب کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا تھا کہ توحید کو اپناؤ، اللہ کو ایک مانو، شرک سے بچ جاؤ، تو ہمارے بریلوی طبقہ کے لوگ شرک کی ایسی پریبھاشا کرتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں کہ اس تعریف میں شاید کبھی شرک ہوگا ہی نہیں۔ اور میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جب محرم آتا ہے تو ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں کالے رنگ کا کپڑا مت پہنو۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی بتاؤ؟ اس نے کہا اس لیے کہ شیعہ لوگ محرم میں ماتم کرتے ہیں، اس لیے وہ کالی پٹیاں لگاتے ہیں، کالا لباس اوڑھتے ہیں، اور وہ ایک بد مذہب فرقہ ہے جو گستاخ صحابہ ہے، گستاخ نبی ہے۔ اگر تم محرم میں بالخصوص 10ویں تاریخ کو، محرم اور کربلا کی تاریخ کو، اگر تم بھی کالا کپڑا پہنو گے تو تمہیں اس کی مشابہت لازم آئے گی۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اس موقع پر ان بریلوی علماء کو ابو داؤد کی یہ حدیث یاد آ گئی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کا ہم شکل ہو جائے، اپنے شکل و صورت سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ادا اور کردار سے، اگر وہ کسی بد مذہب کا روپ دھارن کرتا ہے تو وہ اسی میں ہو جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ توحید اور شرک کے معاملے میں یہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر صراحت کے ساتھ کھلم کھلا شرک نہیں کرتا، تمہاری ہی بات صحیح، مگر میرے دوستو، اے میرے علماء بریلویت، یہ مشابہت تو لازم آتی ہے کہ تم اگر کونڈا رکھ کر رجب میں کونڈا سمجھتے ہیں؟ گملہ جس پہ پھول کا پودا لگایا جاتا ہے، اس کو عربی میں عصیص کہتے ہیں اور اردو میں کونڈا کہتے ہیں۔ وہ گملہ میں جو پھول کا پودا لگایا جاتا ہے رجب کے مہینے میں، بریلویوں کے یہاں اس رجب کے مہینے میں کونڈے پر کھیر پوری پکائی جاتی ہے، پکا کر اس میں کھیر ڈالتے ہیں، اوپر سے پوری رکھتے ہیں، پھر اس پہ فاتحہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ایک لمبا زمانہ بریلویت میں گزارا، کھیر پوری تو خوب کھائی، مگر اس فاتحہ کو کبھی نہیں مانا۔ میں نے دعوت دیا کھانے کی، کھا لیے، مگر میں بولتا رہتا تھا کہ ان چیزوں سے آپ لوگ بچنے کی کوشش کیجئے۔ حرام ناجائز نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تو خود وہی تھا میں، لیکن مجھے یہ بات غلط لگتی تھی کہ یہ فاتحہ رجب کے مہینے میں کونڈا گملہ میں رکھ کر، یہ برتن والا گملہ نہیں سمجھ جائیے گا، وہ جو پودا لگانے والا گملہ کونڈا ہے، اس پہ فاتحہ مہینے کا فکس ہے۔ تو آپ سنتے جاؤ، محرم کی کھچڑی اور 11ویں کی بریانی، جب ربیع الثانی کا 11 تاریخ آتی ہے اس میں بریانی بنتی ہے، محرم کی 10ویں کو کھچڑی بنتی ہے، اور رجب کو کھیر اور پوری پکتی ہے۔ اور ایک فاتحہ کا نیو ورژن، ایک اپڈیٹ شکل فاتحہ کی مہنگا صورت یہ ہے جو اشرفیہ میں نے زندگی میں اپنے طرف سے ایک بار کرایا تھا، اس کو ختم قادریہ کہتے ہیں۔ ختم قادریہ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک مخصوص پیمانے میں ناپ اور وزن کے ساتھ اس میں توشہ بنایا جاتا ہے، سوجی کا حلوہ بنتا ہے، اس میں طرح طرح کے پھل فروٹ رہتے ہیں، اور پھر اس پر فاتحہ پڑھتے، کیسے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور قصیدہ غوثیہ کے بدعت اور ناجائز بلکہ شرک یا پھر شرک کی دہلیز تک پہنچا دینے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اخیر میں یہ کہا جاتا ہے جو توحید کے برخلاف ہے، المدد یا غوث اعظم۔ کیا بولا جاتا ہے؟ المدد یا غوث اعظم۔ اس فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے
اس سال مجھے اس ختم قادریہ کی دعوت جن لوگوں نے دی، میں یہ کہتا تھا کہ میں تمہاری دعوت میں آخر وقت میں آؤں گا جب دعا کرو گے، تو میں دعا کرنے چلا جاتا تھا، مگر میں اس سے باز رہتا تھا۔ مگر کب تک رہو گے چھپ کر؟ کبھی تو ظاہر کرنا ہوگا۔ میں نے ظاہر کر دیا، یہ غلط ہے۔ وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، آپ کو میں حوالہ بتاؤں یہ غوث پاک کو یہ کس طریقے سے مانتے ہیں اور کیسے۔ اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو یہ لائن چھوڑا یہ بریلوی میں کیا ہے۔ فیض الادب حصہ دوم درجہ اولا میں پڑھائی جاتی ہے بریلوی کے تقریباً سارے مدرسوں میں۔ میں نے بھی 4 یا 5 سال اس کتاب کو پڑھایا۔ اس بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس بار جن لوگوں نے عربی ادب کی اس کتاب کو مجھ سے پڑھا، اس میں ترکیب کرائی جاتی ہے اور اعراب عربی ترجمہ سکھایا جاتا ہے، تو اس میں آخر طرف جزء دوم حصہ دوم میں پارٹ 2 میں اس میں غوث پاک کی کہانی لکھی ہوئی ہے، کب پیدا ہوئے، کیا مقام تھا، کیا کیا نہیں کیا۔ تو اس کی باتیں سنو۔ میرے پاس موبائل میں اس کتاب کا اسکرین شاٹ ہے، مگر وہ تفصیل سے سناؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا۔ اس کتاب میں کیا کہا گیا؟ غوث پاک نے کہا کہ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا اور دنیا کے چپے چپے کا مالک بنا دیا، مجھے ساری جگہوں کی ولایت اور گورنری عطا کر دی۔ فَحُکْمِي نَافِذٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، تو میرا حکم، میں جو فیصلہ کر دوں اور میں جو لا بتا دوں، میں جو قانون بتا دوں، وہ ہر حال میں نافذ ہو کے رہے گا۔ میرا بتایا ہوا بول وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ غوث پاک نے کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، اس سے پہلے میں بھی وہی تھا، مگر جب اس سے کچھ مہینے قبل میری یہ تحقیق مکمل ہو گئی، ریسرچ مکمل ہو گیا، اس کے بعد جب میں نے یہ چیپٹر پڑھایا میں نے اپنے آپ کو روکے رہا۔ پھر مضمون کیا اس میں، بلکہ یہ شعر بعد میں، مضمون پہلے ہے۔ مضمون کیا ہے اس میں؟ غوث پاک نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا، غوث پاک جانتے کون ہے؟ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میں رحمت اللہ علیہ کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ سید ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے، آل سے، اور وہ عالم تھے، زبردست عالم تھے۔ توحید پر کتاب لکھی انہوں نے، اور غنیت الطالبین پڑھیے، شاندار کتاب۔ امام ذہبی وغیرہ بڑے بڑے علماء نے ان کی تعریف بھی کی، اور آخر میں یہ فیصلہ لیا بڑے بڑے اکابر اہل سنت نے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، بڑے عالم تھے، مگر کچھ چیزوں میں ان پر مواخذہ ہے، ان کی پکڑ ہے۔ اور جو باتیں میں ابھی سنا رہا ہوں یہ باتیں غوث پاک کی کتاب میں نہیں ہے، یہ ان کے ماننے والے سپورٹروں نے یہ غلط باتیں لکھی ہے۔ ان کے جیسے میچ کھیلنے والے لڑتے ہیں، نہیں، بہت کم لڑتے کون ہیں؟ سپورٹر۔ چیلے لوگ آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں اور اپنے پیر کی بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، اور ان کی تعریف میں آسمان زمین کے قلع بھی ملا دیتے ہیں۔ تو ان کے ماننے والوں میں ایک شتنوفی تھے، اس نے جو اپنی گمراہیت اور بدعات و خرافات اور شرک و کفر والی باتیں انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہے، رتب و یابس کو جمع کر دی ہے۔ اسی کتاب سے یہ سارا مضمون منقول ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی برداشت کیا، رکھا، پڑھا، بولا، اور آج کے ڈیٹ میں بریلویت کے سارے علماء اور طلبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ زمانہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے۔ سال آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ عبد القادر اس سال یہ ہوگا، اور اب مہینہ آتا ہے، ہفتہ آتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اور عبد القادر کو بتاتی ہے، یعنی یہاں سے پرمیشن ملتا ہے، تب جا کر کے دن میں سارا کام ہوتا ہے۔ بتاؤ
میرے دوستو للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے اور بعد کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ نظام عالم کون چلاتا ہے؟ دنیا کو کون چلاتا ہے؟ راتیں کون لاتا ہے؟ دن میں سورج کون اگاتا ہے؟ کسی کو زندگی کون دیتا ہے، کون مارتا ہے؟ سارا کام اللہ کرتا ہے، مگر اس میں غوث پاک کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ سارا کچھ غوث پاک کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا حوالہ لے لو، فتاوی رضویہ، فقہ شہنشاہ، یہ رسالے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر یہ لکھا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ہدایت بخشش اشعار کی کتاب، اس شعر کو لے کر ان سے سوال کیا گیا۔ اس کے جواب میں شعر میں کیا ہے؟ میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت سنی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت اہل سنت نہیں ہے، بلکہ ہم اہل حدیث اہل سنت ہے۔ اسی لیے کہ پہلے آپ حدیث سنو، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرف اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں، اور میں جو حدیثیں سناؤں گا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر میں سناؤں گا تو میں بتا دوں گا کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم، مانو ذاتی، یہ سارے انسان کے دل، ہارٹ، ہردے، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جدھر چاہتا موڑ دیتا ہے۔ آپ کا رات کا کیا ہوا فیصلہ صبح ہوتے ہوتے چینج ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین چینج کرتا ہے۔ تو یہ تو نبی کی سنت، نبی کی حدیث میں یہ ہے کہ بندوں کا دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب آؤ، بریلویوں کا امام اعلیٰ حضرت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ فتاوی رضویہ اور ہدایت بخشش زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ گزار دیا۔ ایک حوالہ غلط ثابت ہو جائے تو بتانا، میں یہی کہوں، کتاب نہیں لائے، مگر جو بول رہا ہوں 100%، اور وہ مفتی زبیر کو بتا دینا، پورنیہ والے کو، اس پہ تقریر کیوں نہیں کیا۔ نبی کی سنت میں یہ ہے کہ بندوں کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، اور بریلویوں کا امام کہتا خاطر کا معنی دل، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یہ بات کہا، کتنی غلط بات ہے۔ اور آگے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، گرم پانی تھوڑا منگوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں تو آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی باتیں معلوم ہوں گی، اور دعا بھی کریں کہ میں بول سکوں، چونکہ اتنی دیر شاید میں زیادہ 1 گھنٹہ تقریر کیا زندگی میں۔ آج یہ توحید و رسالت، حب خدا، حب رسول، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر کی برکت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک چیز ہوئی نا، کہاں خطا کی۔ اب آئیے اس چیز پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے، کوئی پریشانی لائق ہو، تو تم اپنی ضرورت کے لیے کس کو پکارو۔ اب نبی جو طریقہ بتائیں گے وہ سنت ہے، اس پر جو عمل کرے گا وہ جماعت اہل سنت ہے، اور اس کے برخلاف جو جماعت جائے گی وہ جماعت اہل سنت نہیں ہوگی، وہ اہل بدعت ہوگی۔ میرے دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بدعت اہل بدعت ہوگی، اور میں اس چیز کو ثابت کرتا ہوں۔ جب بدعت کی بات آ گئی
اور کل بات آئی تھی کہ بخاری بھی بدعت، مسلم بھی بدعت. میرے بریلوی بھائی اور بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بدعت، میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، اس میں یہ ہے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم نئی چیزوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالہ ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا کام ہے. تو میرے دوستو، اس حدیث کو کے بارے میں میں چیلنج کرتا ہوں، اور میں یہ پیغام دیتا ہوں، آپ سیدھے سادے بھولے مسلمانوں سے، کیا بریلوی اسٹیج سے یہ بدعت والی حدیث کبھی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نہ جمعہ کے ممبر پر، نہ جلسہ کے اسٹیج پر، نہ اپنی درسگاہ میں اس حدیث کو کیوں نہیں بتائی جاتی کہ تم بدعت سے پرہیز کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد. ہاں، ایک بار اس حدیث کو میں نے سنا تھا اشرفیہ کے ایک استاد سے ختم بخاری کے موقع پر. تو جب بھی یہ حدیث آتی ہے نا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی جہنمی کا کام. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی بدعتی ہو. اس چیز کو سمجھیے گا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مائک بدعت، تم بدعت، بخاری بدعت، اس لیے کہ یہ سب بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیزیں بھی. تو میں کہوں گا کہ جس نبی کریم علیہ السلام نے بدعت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی نبی کی دوسری حدیث تلاش کریں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے رسول، ذرا اس کی تشریح بھی کر دیں کہ وہ بدعت کا مطلب کیا ہے. تو بخاری کھولو، مسلم کھولو، حضرت اما عائشہ روایت کرتی ہیں. پھر ان حدیثوں کو پہلے تو حدیث پڑھنا ہوگا، حدیث کا نالج لینا ہوگا. جب ایک ایک حدیث کی کئی روایتیں سامنے ہوگی اور متعدد مفہوم کی حدیثیں پاس میں موجود ہوگی، تب جا کر سٹھک مطلب نکلے گا اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو. اللہ کے نبی نے ارباز بن ساریہ، عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں میں بدعت سے بچنے کا حکم دیا، اور حضرت عائشہ کی روایت جو بخاری میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، بخاری میں فیہ ہے اور مسلم میں منہ ہے. ابو داؤد میں ایک روایت اور ہے اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من عمل عملا علی غیر امرنا فہو رد. ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، من صنع امرا علی غیر امرنا فہو رد. حدیث کے یہ روایتیں مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز لے کر آئے جو دین سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ایسی ہر بدعت، ایسی ساری بدعت سے بچنے کا حکم ہے. تو میرے دوستو، یہ مائک دین کا حصہ نہیں ہے، میں دین کا پارٹ نہیں ہوں. دین کو اگر ایک باڈی کہو تو اس باڈی کا پارٹ میں نہیں ہوں. دین کا پارٹ کیا ہے؟ دین کا حصہ، دین کے اجزاء 5 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں. بخاری شریف عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ 5 ارکان سب کو معلوم ہے. اس کے بعد یہ 5 ارکان میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی نماز کچھ مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی تعظیم، اللہ سے محبت اور نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت نہ کر لو. اب تو ضروری ہو گیا اس حدیث کو بھی سنانا، اس لیے کہ بریلویوں کی طرف سے اہل حدیث پر الزام ہے کہ اہل حدیث نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں.
اس لیے یہ بد مذہب ہے. چلیے ہم پی لیں گے. قرآن شریف کو تھوڑا سا ادھر کر دیجیے. قرآن شریف نہ مکس مت کیجیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کون سی بات چل رہی تھی؟ ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کی تعظیم نہیں کرتے. میرے طلبہ میں کتنے طلبہ رو گئے, کئی دن روئے کہ حضور اے میرے پیارے استاذ, آپ اتنا سب کچھ پڑھ کر آپ بد مذہب میں کیسے چلے گئے, آپ کو کیسے جہنمی کہا جائے. 3 دن سے نیند نہیں آ رہی ہے. میرے جو بہت مخلص اسٹوڈنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے, اور دردناک اندوں کا المناک خط لکھ رہے تھے واٹس ایپ میں. میں نے کہا میرے دوستو, اگر اہل حدیث کے کسی عالم نے نبی کی گستاخی کی ہے تو اس کا الزام مجھ پر مت دینا, اور اہل حدیث جماعت پر مت دینا, اس لیے کہ اہل حدیث نام ہے اس جماعت کا جو جماعت قرآن کو فالو کرتی ہے اور نبی کی سچی حدیث کو مانتی ہے. اب آؤ میں تمہیں بخاری کی 2 حدیث سناتا ہوں. نبی کی تعظیم ہمارے علماء اہل حدیث بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا, اور روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس. تو میں جو روایت پڑھنے لگا ہوں وہ روایت حضرت انس کی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں اس وقت تک کوئی پکا مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ ماں, اس کی ساری اولاد, بیٹا بیٹی اور دنیا کے سارے ریلیشن اور دوسرے سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. اہل حدیث اس حدیث کو مانتے ہیں, اہل حدیث کے علماء اس حدیث کو مانتے ہیں, عوام اس حدیث کو مانتی ہے, ہم مانتے ہیں. اور دوسری حدیث بخاری شریف کی جو ایک مختصر واقعہ کی شکل میں ہے میرے دوستو, توجہ کے ساتھ سننا. حضرت عبداللہ بن ہشام, یہ صحابی رسول, یہ عبداللہ بن ہشام صحابی رسول, حدیث روایت کرنے والے صحابی. عن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کننا مع النبی ہے یا خرجنا مع رسول اللہ ہے, تھوڑا سا مجھ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے. بہرکیف اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے یا ساتھ نکلے تھے. وَهُوَ آخِذٌ, اب سے صحیح ہے, وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا اور ہمارے ساتھ دیگر رفقا, دیگر ساتھی تھے. ہم لوگ نکلے اور کنڈیشن کیا تھا, صورتحال کیا تھی, اللہ کے نبی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے فاروق, عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے یا کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے, کوئی نیتا اگر مسافہ کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری عید ہو گئی, سمجھتا ہے نا, اس کو وہ ریکارڈ کرتا رکھتا ہے کہ فلاں MLMP سے میری ملاقات ہو گئی. مگر میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل, سب سے مقام و مرتبے والے, سب سے زیادہ علم و نالج والے, سب سے زیادہ اخلاق و انسانیت والے, انسان کامل نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے عمر کا ہاتھ پکڑا تو عمر
عمر کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا، عمر کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ عمر نے سوچا کہ آج اللہ کے پیارے پیغمبر سے کچھ اچھی بات، دل کی باتیں کر لی جائے۔ روزانہ تو اچھی باتیں کرتی ہے، آج کچھ خاص بات بتائی جائے، دل کی کیفیت میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن ہشام کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ میں دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف لگا دوں گا، دیوار پہ پٹک دوں گا، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں آپ کو میں محبوب بناؤں گا۔ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، الا من نفسی، مگر میری جان کے علاوہ۔ بات فائنل یہ ہوئی، عمر جو کہنا چاہ رہے تھے، اے اللہ کے نبی، عمر یعنی مجھ کو سب سے زیادہ دنیا میں اپنی جان عزیز ہے، اپنی جان پیاری ہے، اپنا آتما سب سے زیادہ مجھے لائق ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا والذی بنفسی والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات، اے عمر، اس ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا عمر، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا اے عمر جب تک تو مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پریم نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر نے تب کہا الان یا رسول اللہ، تو پھر یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں، مجھے پسندیدہ ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ایمان مکمل ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ نبی کی تعظیم سے متعلق ہے، مگر تعظیم کرتے کرتے اگر کوئی یہ کہتے جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو غلط بات غلط شبد کے ذریعے تعریف نہیں ہوتی۔ کسی کی تعریف صحیح طریقے سے کرو تو وہ تعریف ہے، غلط طریقے سے کرو تو وہ تعریف نہیں۔ میں جس مقام پر ہوں، مجھے اگر اپنے مقام سے بڑا کہا جائے تو یہ میری تعریف نہیں ہے۔ میں جتنا بڑا ہوں، میں جس مقام پر ہوں اتنا ہی میرا مقام ہے، اس سے زیادہ کہو گے غلط ہے۔ تو بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا کہ دین کا جو کام ہے، دین کی چیزیں ہیں، ان میں اگر تم ایڈیٹنگ کرو گے تو وہ بدعت ہے، اگر تم کمی بیشی کرو گے، بڑھاؤ گے تو وہ بدعت ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں سے اعتراض کر کے یہ بتانا کہ تم بھی نبی کے زمانے میں نہ تھے تو تم بھی بدعت ہو گئے۔ میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی صحیح معلومات تمہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اس دین میں، اس شریعت اسلامیہ میں جو ایسی نئی چیز لے کر آئے، جو چیز اس شریعت میں میں نے بتائی نہیں، قرآن میں نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے، تو وہ رد ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے قبر پہ اذان نہیں دی اور بریلوی دے رہے ہیں، تو نبی کی سنت پر عمل کون کر رہا ہے؟ اور رات میں ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس نے ثابت کیا اور کیا کہا کہ سورہ فاتحہ پبلک سے کہا کہ میرے سامعین بتا کہ سورہ فاتحہ تو تلاوت ہے اور جنازے کی نماز وہ نماز نہیں ہے، وہ تو دعا ہے۔
تو اس میں قرآن کی تلاوت کیسے ہوگی؟ میں کہوں گا اے مفتی زبیر، اگر میری آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہو تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ صحیح حدیث نہیں معلوم ہے جس حدیث میں عبداللہ ابن عباس نے یہ بتایا کہ اس نے جنازے کی نماز میں امامت کی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ اور ایک روایت میں، کئی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھا نماز کی جنازہ میں۔ پھر کسی نے اعتراض کیا، اے ابن عباس آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھ دیا تاکہ عام پبلک کو پتہ چل جائے، لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہا کہ نماز جنازہ دعا ہے، تو میرے دوستو میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں مگر اس کے بعد میں دعا الگ سے نہیں کرتا ہوں۔ بریلوی لوگ ایک بار نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو بتاؤ جب نماز جنازہ تمہارے کہنے کے حساب سے ہی اگر وہ دعا ہے تو پھر دوبارہ دعا کیوں کرتے ہو؟ اگر کرو گے تو تمہیں قرآن سے ثبوت دینا ہوگا اور نبی کی سنت، نبی کی حدیث سے اس کو پرمانت کرنا ہوگا، تب تمہیں اہل سنت کہا جائے گا۔ ورنہ تم اہل سنت نہیں ہو سکتے، تم اہل سنت پیر تو ہو سکتے ہو، اہل سنت صوفیاء تو ہو سکتے ہو، مگر اہل سنت پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دعا کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز کے بعد 5 ٹائم نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، یہ 5 نماز کے بعد پوری جماعت مل کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مسئلہ کافی سالوں سے ہمارے یہاں اختلاف کی شکل میں چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں میں نے بہت ساری بحثیں بھی کی ہیں۔ میں فائنل سنا دیتا ہوں اور میں پوری بریلویت کو بتاتا ہوں کہ اب سامنے بحث کر کے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اور حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، تو تم کسی بھی بریلوی عالم، ہمارے گاؤں کے کسی بھی بریلوی آدمی کے واٹس ایپ میں بھیج دو۔ اللہ کے نبی کی سنت نماز پڑھنے کا طریقہ، ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی کے صحابی نے کاپی کیا۔ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے، مسجد میں کیسے آتے، اللہ کے نبی کیسے ہاتھ اٹھاتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے رکوع سجدہ کرتے، سلام کیسے پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کدھر منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک ایک ادا کو صحابہ نے نقل کیا، ایک ایک کردار کو اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ نے، پیارے صحابیوں نے الگ الگ حدیثوں میں، روایتوں میں ان سب کو روایت کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر کسی نماز کے بعد، جیسے ایک بار فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہوا تھا، اللہ کے نبی اگر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اگر مسکرائے تو اس کو بھی حدیث میں نقل کیا گیا، مگر میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابیوں، آپ لوگوں نے نبی کے ایک ایک کیریکٹر کو نقل کیا، نبی کی شام ہم تک پہنچایا، نبی کی صبح ہم تک پہنچایا، نبی کی ہنسی پہنچایا، نبی کا رونا پہنچایا، مگر اے نبی کے صحابیوں، آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے نبی، ہم سب کے پیارے نبی کو فرض نماز کے بعد پوری جماعت مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھے یا نہیں؟ حدیث کی ساری کتابیں خاموش ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، مگر الگ موقع پر بات چل رہی ہے نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، تحمید پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں۔
बहुत सी दुआएं भी की हैं, ये शरीयत में साबित है, मगर अल्लाह के नबी ने कभी हाथ उठाकर जमात के साथ दुआ फरमाई हो, कोई भी एक रिवायत नहीं है, हदीस में तो है ही नहीं। साथ में मजहब हनफी, फिक्र हनफी की किताब उठाकर देख लो, किताब उठाकर देख लो, अल मुहीतुल बुरहानी फिल मजहब नौमानी, फतावा काजी खां, अल बहरुर राइक, अन नहरुल फाइक, तबीनुल हकाइक, कंजुद दकाइक, तनवीरुल अबसार, अल उम्दा और बदाए सनाए, ये सारी बड़ी बड़ी हनफी मजहब की किताबें उठाकर देख लो मेरे दोस्तों। क्या हनफी मुफ्तियों ने, हनफी फकीहों ने फर्ज नमाज का एक एक रुकन के नमाज में कौन कौन सी चीजें फर्ज हैं किताबों में स्पष्ट झलका दिया है, लिख दिया है। कौन सी चीजें वाजिब हैं लिख दिया है, कौन सी चीजें शर्त हैं वो लिख दिया है, कौन सी चीज सुन्नत है उसको भी लिख दिया है, कौन से मुस्तहब है बेहतर है उसको भी दर्शा दिया है। मगर किसी बड़े आलिम ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, इन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? किसने जारी किया? ये सब चीज है ही नहीं। फिक़े हनफी के भी खिलाफ है। जब फिक़े हनफी की बात चलिए मेरे दोस्तों, रफ़े यदैन एक बार करो या बार बार करो, बात तो आएगी। मगर मैं शुरू में एक बात ये बताना चाहता हूं कि रफ़े यदैन में शुरू में तो सब लोग उठाते हैं कान छूना। पिछले लगभग 3-4 साल से मैं अपने मदरसे में इसका अमल छोड़ दिया था। मैंने रिसर्च किया, मुल्तक़ल अबूर एक पुरानी मज़हब हनफी की पुरानी किताब, आला हज़रत से सदियों पुरानी किताब, उस किताब में उन्होंने लिखा था और उस बात को अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने रद्दुल मुहतार में कॉपी किया और उसको ये कहा कि ये हाथ उठाना किसी कुरान की आयत से, हदीस से, हाथ उठा ये कान छूना, जैसे नमाज शुरू करते क्या अल्लाहु अकबर कान छूते, हाथ उठाना तो है, कान छूना ऐसे हाथ उठा सीधा, कान छूना टच करना। तो इस बात को मुल्तक़ल अबूर में लिखा, फिर अल्लामा शामी ने लिखा और उसी बात को कॉपी करता गया। ये देखकर कि बड़े आलिम ने कहा अरे बड़े आलिम को रखो, अगर वो बड़ा आलिम कुरान और हदीस की बात करता है तो उसको मान लो वरना छोड़ दो। मैंने जब रिसर्च किया इस मसले पर, मैंने इस मसले पे न कुरान पाया न हदीस पाई। हदीस में मुकाबिल का लफ्ज है, हाजा हजवा का लफ्ज है या हाजता का लफ्ज है कि या तो हाजिया का लफ्ज है कि वो कंधे के बिल मुकाबिल हो जाए। और बाज रिवायत में है कि कान की लौ शहमतैल वज़नैन, कान की लौ के बिल मुकाबिल हो जाए। इतना उठाओगे कान के बराबर हो जाएगा, इतना उठाओगे। इसमें ज्यादा साहबा ने इसको रिवायत किया कंधे तक उठाओगे, मगर कान छूने वाली कोई हदीस नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। अब बताओ अहले हदीस कान छूकर रफ़े यदैन नहीं करता है तो वो नबी की सुन्नत पर है। इसीलिए अहले हदीस अहले सुन्नत है और मैं अहले सुन्नत हूँ। अरे बरेलवियों तुम अहले सुन्नत हरगिज नहीं हो सकते, इसलिए कि तुमने एडिटिंग किया, तुमने नबी के तरीके पर एक चीज का इजाफा किया जो चीज कुरान और नबी के तरीके से साबित नहीं है। और अब आइए रफ़े यदैन का ये मसला फाइनल करके मैं इस्तिआनत वाली बात करूंगा मेरे दोस्तों। रफ़े यदैन के ताल्लुक से जो बात है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त ये रफ़े यदैन भी साबित है। कल भी उन लोगों ने बताया कि ये हदीस सही है, तो जब सही है तो वो सारी हदीस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझको, क्योंकि उसका इनकार नहीं किया उन लोगों ने। मगर क्या कहा कि रफ़े, सिर्फ मैं शॉर्टकट बता दूं, बहुत से सहाबा से मरकूल है,
चंद साहबे के नाम मैं बता देता हूं। सुनते जाओ रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त कितने सहाबा ने रफ़े यदैन किया और रफ़े यदैन की हदीस नकल किया। हजरत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत साद बिन नबी वक्कास, हजरत अनस इब्न मालिक, हजरत मालिक इब्न हुवैरिस और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुमैद साइदी रदियल्लाहु अन्हुम और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बतौर खास रफ़े यदैन की हदीस नकल की। बहुत सारी हदीसों का क्या से क्या जवाब दिया। मेरे एक उस्ताद है, बहुत बरेलवी मजहब के फिक़ह हनफी के बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती, उन्होंने इस मसले को इस तरह से डिसाइड किया कि रफ़े यदैन जायज गैर मुस्तहब है, और उसका स्टूडेंट एक कदम आगे बढ़ के बोलता है। मेरे उस्ताद ने इतना तय किया, हनफियों ने तो कहा, कल भी कह के गए कि रफ़े यदैन गलत है, साबित नहीं। अशरफिया के बड़े आलिम ने इसको लिखा, किताब का स्क्रीनशॉट मैंने किताब भी बहुतों को डाउनलोड करके गांव में शेयर किया था। उस किताब में उसने हेडिंग लगा कर लिखा कि नमाज में रफ़े यदैन जायज गैर मुस्तहब है। अब तक तो सब नाजायज कह रहे थे, बहुत सारे मौना कह रहे थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गांव घर में हम लोग बचपन से यही सुनते आए, नाजायज है। मगर उनकी तहकीक और उनका रिसर्च किताब में छपा और उसमें उन्होंने ये साबित किया कि रफ़े यदैन को मुकम्मल नाजायज कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसने कहा कि रफ़े यदैन जायज है मगर बेहतर नहीं है, और मैं कहता हूं उनका स्टूडेंट कि रफ़े यदैन बेहतर है, छोड़ना बेहतर नहीं है। कैसे? अब वो जो मनसूख कहते हैं, इस बात को मैं नॉर्मली बताता हूं। इख्तलाफ हुआ कहां रफ़े यदैन पर, उलमाए किराम तवज्जो के साथ, एक इल्मी बात है, इसको मैं बहुत धीरे बोलता हूं, आप लोग बेदार हो जाइए। अच्छा, आज की तकरीर में मैं दुरूद शरीफ एक बार भी नहीं पढ़ा, तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलिस में, जिस मजलिस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कंजूस है वो, जिस मजलिस में मेरा जिक्र हुआ, मेरा नाम लिया गया और मुझ पर दुरूद नहीं पड़ा, वो कंजूस है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, अब उसके बाद क्या है, क्या बोल रहा था मैं, क्या रफ़े यदैन के बारे में ये बात कहां से है, एक इल्मी बात है। ये मनसूख जो कहते हैं इसलिए कि इतनी जबरदस्त और सही हदीसों की लंबी फहरिस्त है कि उसका कोई जवाब नहीं बना, और उसके बिल मुकाबिल 4-5 रिवायत ही है, मगर कोई रिवायत मुकम्मल साफ और शफाफ नहीं है। हदीस की रिवायतों में है कि रफ़े यदैन छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने, मगर कोई सनद कुछ थोड़ी कमजोर है, कुछ ज्यादा कमजोर है, यानी मुकम्मल मजबूत सनद से रफ़े यदैन को छोड़ना साबित नहीं है। तो वो कहते हैं वो लोग कि ये हदीसें मनसूख हैं। कैसे कहते हैं मनसूख है? कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रफ़े यदैन किया अपनी जिंदगी में, मगर उनका एक शागिर्द मक्का में रहता था, उनका एक शागिर्द, कोई दिक्कत है, उनका एक स्टूडेंट शागिर्द जिनका नाम है मुजाहिद, वो रहते थे मक्का में। तो इमाम मुजाहिद ने कहा, और यह हदीस कहाँ है, शरह मानिल आसार जिसको तहावी कहते हैं, उसमें क्या नकल किया, इमाम मुजाहिद बहुत बड़े मुफस्सिर है, इमाम बुखारी के यहाँ भी बहुत मोतबर है। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो रफ़े यदैन नहीं की। ये रिवायत हनफियों को हाथ लग गई और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जोर शोर से रफ़े यदैन करते थे, फिर उनका एक शागिर्द कहता कि रफ़े यदैन नहीं किया,
تو اس سے پتا چلا، یہ حنفی بات نہیں بول رہا ہوں ابھی، تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر جو رفع یدین کرتے تھے یہ بھی اخیر عمر میں جب ان کو نالج ہوا، معلوم ہوا کہ رفع یدین کی حدیث منسوخ ہے تو یہ بھی چھوڑ دی، تبھی ان کا یہ شاگرد یہ نقل کیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے اہل حدیث کیا؟ میں نے اس حدیث پہ غور کیا، سند پہ غور کیا، بہتوں نے سند کو صحیح کہا، مگر متن حدیث میں ایک قدح، ایک قسم کی خرابی ہوتی ہے جو بہت غور و خوض کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی وفات اور ان کے انتقال تک ان کے ساتھ رہنے والے شاگرد کون کون ہیں، اور ان سے دور رہ کر کبھی کبھی ملاقات کرنے والے ان کے شاگرد کون ہیں۔ یہ مجاہد ان کے شاگرد تو ضرور ہیں، مگر یہ رہتے تھے مکہ میں، ملاقات کم ہوتی تھی، اس کو محدثین کی اصطلاح میں مقل کہتے ہیں۔ اور جو ہمیشہ سفر حضر میں اکثر و بیشتر بلکہ مکمل ساتھ رہتے تھے، وہ خود عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا سالم اور ان کا ایک آزاد کردہ غلام نافع، یہ دونوں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے ان کو ملازم صحبت اور مکثر کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے روایت کرنے والے۔ تو اب بتاؤ کہ جو ان کے گھر کا آدمی، ایک غلام اور ایک بیٹا جو ان کے انتقال کے وقت تک ساتھ میں رہا، وہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین چھوڑ دیا، مگر مکہ میں رہنے والے ایک شاگرد کو نظر آ گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ دور والے کی بات مانو گے یا گھر میں جو محدثین ہیں یہ اپنے باپ اور اپنے آقا کی جو روایت کر رہے ہیں آخر تک کی اس کو مانو؟ سالم آخر تک رفع یدین کرتے رہے اور رفع یدین کی حدیث اپنے باپ کے حوالے سے نقل کرتے رہے، ان کا غلام عبداللہ ابن عمر کی طرف سے رفع یدین والی حدیث روایت کرتے رہے۔ امام مجاہد کی روایت کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، ایک جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت عبداللہ ابن عمر سے 100 ہو گیا ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں، یا پھر تھوڑا اٹھا ہوگا ان کو نظر نہیں آیا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رفع یدین چونکہ واجب یا فرض نہیں ہے تو اس لیے بیان جواز کے لیے انہوں نے ایک بار یا تو چھوڑ دیا ہوگا، اسی کی روایت اس نے کر دی، مگر رفع یدین آخر تک وہ کرتے رہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین میں کثیر دلائل دیے، ان میں سے ایک یہ کہ عبداللہ ابن عمر جس کو دیکھتے کہ یہ رفع یدین نماز میں نہیں کرتا ان کو کنکر مارتے اور کہتے کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو میرے دوستو اب میں ایک بہت شارٹ کٹ میں اپنی بات میں سمیٹ لے رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا، کہ استعانت کے سلسلے میں کہ بزرگوں سے مدد مانگنا، بزرگوں سے اپنی فریادیں کرنا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا اپنے نبی سے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرے نبی اگر میرے بندے اور آپ کی امت یہ میرے بارے میں جاننا چاہے، پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے جن سے میں اپنی ضرورت کے سامان میں ضرورت پوری کر سکوں، میں اس سے اپنی حاجتیں طلب کر سکوں، بیمار پڑ جاؤں تو شفا مانگ سکوں، تو اے میرے نبی کہہ دینا فإنی قریب، کہ تیرا میرا رب تم سے ہم سے قریب ہے، نہایت قریب ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، بہت سی آیتیں یہ کہتا ہے، مگر والذین تدعون
والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر تم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو اگر وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو تم ان سے، وہ لوگ ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا مانگتا بھی کمزور اور دینے والا داتا بھی کمزور ہے۔ یہ تو قرآن کی آیتوں میں سے چند آیتیں میں نے پڑھی جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ سے مانگو، اور آؤ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، ترمذی کی صحیح حدیث بروایت ابن عباس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اب بتاؤ میرے دوستو، جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مگر یہ اعلیٰ حضرت اور بریلوی علماء کہتے ہیں کہ تم قبر والوں سے مانگو، تو بولو نبی کی سنت کو ماننے والے بریلوی علماء ہوئے یا اہل حدیث ہوئے؟ میں خصوصی طور پر 2-3 منٹ کا وقت مانگتا ہوں، اپنی بات میں ختم کر دوں۔ ایک چیز جو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اس چیز کو میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث بڑے زور شور سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، مسلم کی حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب بن اسلمی نے جو روایت کی، حدیث تو صاف صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں رات گزارتا تو میں ایک بار میں اللہ کے نبی کو وضو کا پانی لا کے دیتا، اسی طریقے سے ایک بار ربیعہ بن کعب صحابی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے پانی لا کر دیا تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سل اے ربیعہ مانگ لو۔ یہاں پر بریلوی عالم بہت ٹھوک کے کہتا ہے اے ربیعہ مانگ لو، دنیا کی چیز مانگ لو، آخرت کی چیز مانگ لو، مقام و مرتبہ مانگ لو، جنت مانگ لو، جنت الفردوس مانگ لو، جو چاہو مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا۔ اب ربیعہ نے کیا مانگا؟ ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر جب آپ مانگنے کا پرمیشن دے رہے ہیں تو میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ مانگ لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نبی جنت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ میرے دوستو غلط فہمی کے شکار مت ہونا۔ اللہ کے نبی نے بے شک بہت سے صحابہ کو جنتی کہا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کا جیسا حکم آیا ویسا کیا، مگر ربیعہ کے لیے حکم نہیں آیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا پوری بریلویت کے علماء سے کہ اس مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے ربیعہ کی مراد پوری کی، ربیعہ کو جنت میں مرافقت دی یا نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے کیا پیار بھرے الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیعہ او غیر ذالک، اے ربیعہ تم کو میں نے مانگنے تو ضرور کہا مگر تم نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا جو میں تمہیں دیتا، تم نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے۔ تو ایسا کرے ربیعہ او غیر ذالک، تم اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ کچھ لے لو؟ تو ربیعہ بھی اڑ گئے اور کہا کہ بل ہوا ذاک، اے اللہ کے پیغمبر میں تو وہی مانگ رہا ہوں جو میں نے کہا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بریلویو تم پوری حدیث نہیں پڑھتے، یہ حدیث کو مکمل کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جا ربیعہ تجھے میں نے جنت دے دی، اے ربیعہ میں تجھے جنت
ساتھ میں لے جاؤں گا. یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کی رہبری فرمائی, ان کی رہنمائی فرمائی کہ کیسے تم اس مقام کو پا سکتے ہو, جنت میں تم اس درجے کو کیسے پا سکتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اے ربیہ, اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو. اے بریلویوں, تم کہتے ہو قبر کے پاس جاؤ, خواجہ رجا ہندوستان کے راجا ان کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ. بتاؤ, نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل حدیث نماز پڑھ کے اللہ سے جنت مانگتے ہیں, اور تم مزاروں میں جا کر جنت مانگو. تو بتاؤ اہل سنت کون ہے؟ میرا وقت چونکہ بہت ہو گیا, اس لیے میں اپنی تقریر کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. حیات باقی, ملاقات باقی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی اور موقع پر میں استعانت پر تفصیل سے بات کروں گا.